السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گزارش ہے، سامنے جو لائٹس ہیں وہ اتنے زیادہ مار رہے ہیں جی سامنے کا مجمع نظر نہیں آ رہا ہے۔ مار رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا یبتغی به وجہ اللہ بنى الله له مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ
احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کافی دیر سے ہمارا یہ جلسہ شروع ہو کر یہاں تک پہنچا ہے۔ غالباً جلسے کی یہ آخری کڑی ہے۔ تھوڑی دیر میری بات ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی، پھر اس کے بعد نماز، آپ کے کھانے کا غالباً انتظام ہوگا اور جلسہ اختتام کو پہنچے گا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ مسجد کی تعمیر اور تعمیر کی فضیلت، اس کے متعلق آپ حضرات اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے اور آج بھی۔ سننا کمال نہیں ہے، سنی ہوئی باتوں کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ منڈی تو بھی ہلاو رے بابا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ دین کی بات کو توجہ سے سنتے نہیں، جس کی وجہ سے بات یاد رہتی نہیں۔ توجہ کے ساتھ جب بات کو سنیں گے، بات یاد بھی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی توجہ کو قبول فرما کر عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ بیچ میں اچھے باتیں آئے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتے بھی بولنا۔ تم نہ دیکھے تو منجی نیند آ رہی ہے۔ بولیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ بولیں گے؟ اگر نہیں بولے تو کم سے کم انا للہ تو بولو۔ میں بیان بند کر ڈالتا ہوں۔ پھر سنو، دین کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سننا، کیونکہ دین کی بات کرنے والے آپ جیسے ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں، لیکن بات نہ آپ کی نہ ہماری، بات اللہ کی۔ اس وقت دین کی بات کرنے والے آپ جیسے یا ہمارے جیسے ہوں گے، لیکن دین کی بات اللہ کے رسول کی۔ اب نئی دین کی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ پوائنٹ سنو، دین کی جتنی باتیں سب کے سب الحمدللہ میرے آقا کے زمانے میں مکمل ہو گئے، اور آقا کا زمانہ اب سے تقریباً 1450 سال پہلے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ ساڑھے 1400 سال پہلے دین اور دین کی تمام باتیں الحمدللہ مکمل ہو گئی۔
اور اس دین کی یہی سب سے بڑی شان ہے کہ یہ دین اب کا دین نہیں ہے، 1450 سال پہلے کا دین ہے، جو 1450 سال سے لے کر اب تک الحمدللہ پورا کا پورا سلامت ہے۔ اور قیامت تک سلامت رہے گا۔ بولو انشاءاللہ، بولو۔ نئے علماء پیدا ہوں گے، نئے مفتیان پیدا ہوں گے، لیکن سب اسی دین کی خدمت کریں گے، لیکن نیا دین پیدا نہیں کریں گے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھا، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ بات کرنے والے ہم ہوں گے کہ آپ، لیکن بات نہ ہماری ہوگی نہ آپ کی ہوگی، بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوگی۔ 1450 سال سے اب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی شرح ہو رہی ہے۔ اسی لیے اکابر علماء کرام فرماتے ہیں کہ دین کی باتوں کو غفلت سے نہ سنو، پوری توجہ کے ساتھ۔ حضرت مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، دینی مجلس میں بیٹھ کر دین کی بات کو اتنی توجہ کے ساتھ سنو، تمہاری کوئی چیز گم چکی ہے، اسے تم تلاش کر رہے ہو۔ آج کون سنتا ویسا؟ یتیماں بیٹھے سکا بیٹھتے جلسوں میں، بیوایاں بیٹھے سکا بیٹھتے جلسوں میں۔ اسی لیے دین کی اچھی سے اچھی بات ہمارے کان تک پہنچ کر بھی دل تک اترتی نہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ دین کی باتوں کو سنو۔ ابھی آ رہا تھا راستے میں، مولانا بتا رہے تھے عورتوں کا بھی انتظام ہے، کہتے ہیں نہیں؟ ماشاءاللہ، انہوں تو مرد بنے سے زیادہ سننا سو کہ مردوں کے اندر انخلاف عورتوں کے صدقے میں آتا ہے۔ مجھے گاؤں کا نام لینے بھی آ رہا ہی نہیں، سنیوارا سنتے، اسے یاد کرنے کے واسطے 2 دن ہونا۔ سنیوارا سنتے کی آپا آج ہمارے معاشرے کا مرد دین سے دور ہے، آج ہمارے معاشرے کا مرد نماز سے دور ہے، آج ہمارے معاشرے کا مرد سنتوں سے دور ہے، آج ہمارے معاشرے کا مرد مسجدوں سے دور ہے، آج ہمارے معاشرے کا مرد حلال سے دور ہے، آج ہمارے معاشرے کا مرد داڑھی، ٹوپی، جھبے، اسلامی لباس سے دور ہے۔ مجھے صاف کہنے دو، یہ امریکہ، آسٹریلیا، یورپی ممالک کی سازشیں نہیں، تیری غفلت کی نحوست ہے۔ جو دشمن آج ہیں، مسجد کے عنوان پر بات کروں گا، لیکن مقدمہ پیش کر رہا ہوں، سنو۔ جلسوں کو ہمارے جلسے الگ ہیں اور دوسری قوم کے جلسے الگ ہیں، دوسری قوم کے جلسوں سے وقتی
ظاہری طور پر دلوں کو خوشی ملتی ہے، لیکن ہمارے جلسوں سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ اس لیے میں جلسوں کو بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ سنو، پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں سنو، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائی سنو، کہ خدا کی قسم، ایک مرتبہ سٹ کر کے ہاتھ اٹھا لینا، اسٹے ون ماری سٹی ماری۔ ہمارے زمانے میں جو دشمن ہیں، ہر دور میں اسلام کے دشمن تھے۔ ابو حنیفہ کے زمانے میں دشمن، امام شافعی کے زمانے میں دین کے دشمن، امام مالک کے زمانے میں دین کے دشمن، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں دین کے دشمن، پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دین کے دشمن، بایزید بستامی کے زمانے میں دین کے دشمن، سفیان ثوری کے زمانے میں دین کے دشمن۔ کون سا ایسا زمانہ بتاؤ میرے دوستو جن زمانے میں دین کے دشمن نہیں تھے، اللہ کے دشمن نہیں تھے، نبی کے دشمن نہیں تھے، قرآن کے دشمن نہیں تھے، مسجدوں کے دشمن نہیں تھے، مدرسوں کے دشمن نہیں تھے، صداقت کے دشمن نہیں تھے، امانت کے دشمن نہیں تھے۔ ہر دور میں اسلام کے دین کے دشمن تھے، اور ہر دور میں بھی اللہ کے نیک بندے تھے۔ وہ نیک بندے آسمانوں سے اترے نہیں، ماں اور بہنوں کی تربیت سے امت کو ملے۔ توجہ سے سنو میری مائیں، دین کی بات کو پوری توجہ سے سننا۔ یہ جلسے ایک شادیوں کے رسم و رواج کی طرح اگر ہیں تو پھر جلسے منانے والوں کو بھی اللہ کے دربار میں حساب دینا پڑے گا، بیان کرنے والوں کو بھی اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا، سننے والوں کو بھی اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا۔ اگر یہ جلسے ہماری زندگی کے انقلاب کے لیے منعقد کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں بھی بدلیں گے، ہماری نسلیں بھی بدلیں گی۔ توجہ سے سننا، سنیں گے انشاءاللہ؟ صبح سے سن لے کرتے نہیں؟ مسجداں کیا؟ کیونکہ مسجد کے عنوان کا جلسہ ہے، مسجد کا افتتاح ہے۔ مدینہ مسجد نہیں نام مسجد کا، مدینہ مسجد کی افتتاح آج۔ اس عنوان پر آپ لوگ صبح سے علماء کرام کے بیانات سن رہے تھے، قیمتی بیانات۔ میں بھی کچھ باتیں مسجد کے متعلق بیان کروں گا۔ پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے نبی کی امت میں جو مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں ہیں کیا؟ میرے نبی کی امت میں، جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیوں؟ ہر نبی ہمارے لیے مقدس ہے، ہر نبی ہمارے لیے محترم ہے۔ ہمارا دین کا سبق ہی یہ ہے، تمہارا نبی جو ہے تم اسے مانو اور ہر نبی کی عزت کرو۔ دوسری قوم کے کچھ لوگ ہیں جو کچھ نبیوں کو مانتے ہیں لیکن دوسرے نبیوں کی عزت نہیں کرتے۔ ہماری یہ علامت ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ کا، ایمان لائے ہم ہمارے نبی پر، عمل کرتے ہیں ہم ہمارے نبی کی شریعت پر، لیکن ادب کرتے ہیں اللہ کے تمام نبیوں کا، احترام کرتے ہیں اللہ کے تمام نبیوں کا۔ ہمارے نبی کی شریعت کا ایک قانون ہے، نوجوانوں پوری توجہ سے سنو، ہمارے نبی کی شریعت کا ایک قانون ہے،
آج کتوں کی طرح اسلام پر بھونکتے ہیں، اسلام کو چھیڑتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم علماء کا ماحول بہت محدود، تمہارا ماحول بہت کھلا، ہمارے سے سبق لو، سارے عالم میں یہ اسباق پھیلاؤ۔ کیوں ہمیں مسجد کے اندر رہنے والے نہیں کیا مولانا، مدرسے کے اندر رہنے والے باہر نکلے تو کرنا کیا یہ بھی معلوم نہیں، اور تم لگا نکلنے بھی دیتے نہیں۔ قریب میں ایک امام صاحب کا قصہ میرے پاس آیا، فجر کی نماز پڑھا دل کو امام صاحب اپنے گھر کو جاتے اپنے کامہ کرتے، ظہر کی نماز کی ذمہ داری ہے، امامت کو رکھنے کا مطلب کیا، 5 وقت کی نماز کو مسجد میں رکھنا۔ آج مسجدوں میں امام نہیں ہے، نام اس کا امام مولانا، انہیں مسجد کا بھو کا تو سمجھتے ہی، کسے بولتے سو بھو، بیٹے کی جورو کو، بھو کو اتنا ساس کے گھر میں ستاتے نہیں جتنا مسجدوں میں امامہ کو موزنہ کو ستاتے۔ اور ستانے والا اگر کوئی عالم ہوتا تو ذرا عقل برداشت کرتی، ستانے والا حافظ قرآن ہوتا تو عقل صبر کرتی، ستانے والا پرلے کا جاہل، وضو کے فرض نہیں معلوم، قرآن کے حافظ کو ستاتا ہے، غسل کے فرض نہیں معلوم، 8 سال مدرسے میں پڑھنے والے عالم دین کو ستاتا ہے، جس کی دولت پر کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں، مصلی پہ کھڑنے والے کو ستاتا ہے۔ مسجدیں بنانا کمال نہیں، یہ بات توجہ کے ساتھ سنو، جس محلے کی مسجد کا امام اپنی مسجد کی کمیٹی سے پریشان ہوتا ہے، وہ پورے محلے کے مسلمانوں کی موت بڑی سخت ہو جاتی ہے۔ اور موت کے مسائل یہ ایسے ہیں جو بول سکتے ہیں لیکن بتا نہیں سکتے۔ اماموں کو خوش رکھو، مؤذنوں کو خوش رکھو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ 100 کروڑ کی مسجد بنانا کمال نہیں، اپنے امام کا ادب کرنا 100 مسجدہ بنانے سے بڑا کمال ہے۔ کیوں سو رہی کی سن رہی؟ کون کون سن رہی ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ صحیح ہاتھاں کی کانگریس کے ہاتھاں ہیں۔ ہمارے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے مسلمانہ کو 2 کامہ کرنے کی عادت پڑ گئی، ایک انشاءاللہ بولنے کی، ایک ہاتھاں اٹھانے کی۔ بہت پوائنٹ کی باتیں بتا رہا ہوں۔ سو کروڑ کی مسجد بنانا کمال نہیں، امامہ کو سکون سے رکھنا کمال ہے۔ اور میں یہاں تک کہتا ہوں، جس مسجد کا امام اپنی مسجد کے صدر سیکریٹری سے خدا کی قسم دل سے خوش ہوتا ہے، وہ مسجد کا صدر اور سیکریٹری انشاءاللہ تعالی جنتی ہوگا۔ اور میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا پیارو، میں ہاتھ میں دلیل رکھ کر بات کرتا ہوں، کیونکہ اس عاجز کی باتوں کو دوستوں سے زیادہ دشمن ریکارڈ کرتے ہیں۔
حدیث پاک میں آتا ہے جس امتی سے نبی راضی ہوتا ہے وہ امتی جنتی ہوتا ہے. اور یہ علماء نبی تو نہیں انبیاء کے وارث ہیں. یہ جن سے راضی ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جنتی. ان کو تکلیف دینا نہیں، ان کا ادب کرنا. کیوں ادب کرنا؟ کاؤنسلر ایم ایل اے کے ہاتھ کے نیچے رہنے والا، ایم ایل اے ایم پی کے ہاتھ کے نیچے رہنے والا، ایم پی پی ایم کے ہاتھ کے نیچے رہنے والا، پی ایم پریزیڈنٹ کے ہاتھ کے نیچے رہنے والا. لیکن یہ علماء پیغمبر کے ہاتھ کے نیچے رہنے والے ہیں. ان کی نسبت کسی کونسلر سے نہیں، امام کی نسبت کسی ایم ایل اے سے نہیں، امام کی نسبت کسی ایم پی سے نہیں، امام کی نسبت کسی پارٹی سے نہیں. رب کعبہ کی قسم یہ بات پر حق ہے. ہر مسلک والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے دیوبندی ہو کہ بریلوی، چاہے حنفی ہو کہ شافعی، تمام کے نزدیک یہ مسئلہ مسلم ہے. اس امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں میرے پیارو، اللہ رب العزت نے میرے نبی کو جیسے علماء عطا فرمایا، پوائنٹ نوٹ کرو، سمجھ میں آتی ہے تو بات ریکارڈ کرو. اللہ نے میرے نبی کی امت میں میرے نبی کو جیسے علماء عطا فرمایا، دیگر کسی نبی کو ایسے علماء عطا نہیں کیا. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے پیارے آقا نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء، یہ کہنے والے کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھداروں کے بیچ میں بیٹھ کر بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں، علم میں، عمل میں، عقل میں. ہاں فرق یہ ہے نبی نبی ہوتا ہے، اس کے مقام تک غیر نبی کسی صورت میں پہنچ نہیں سکتا. انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی کی علماء کو، میرے نبی کے امت کے علماء کو علم کے اعتبار سے وہ مقام عطا فرمایا جو حضرات بنی اسرائیل کے انبیاء کے علم کے برابر. اس کے متعلق ایک واقعہ آتا ہے، شاید آج سنے ہوں گے، نہیں سنے ہیں تو سن لو، اگر سنے ہیں تو دوبارہ سنو. انداز بدلنے سے بھی بات ذہن میں آ جاتی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. ایک مرتبہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو میرے نبی کی امت کے جلیل القدر عالم دین، خواب میں حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہیں. کسے دیکھتے؟ حضرت موسیٰ کو. کہاں دیکھتے؟ خواب میں. تمہارے گاؤں میں خواباں پڑھتے؟ ارے پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پڑھتے. اس کے آگے بھی ایک سوال ہے، اچھے خواباں پڑھتے ہیں کہ خراب خواباں پڑھتے ہیں؟ یہ پوچھا تو جواب نگیٹو چاہنگا. ہمارے خواباں، ہمیں خواباں میں سانپاں دیکھتے ہیں، بچھواں دیکھتے ہیں، شیطاناں دیکھتے ہیں، چڑیلاں دیکھتے ہیں، خبیثاں دیکھتے ہیں. ہمارے خواباں میں انبیاء کا نظر آتے، اولیاء کہاں نظر آتے؟ جبکہ تمام امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے
اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اپنے بندے کے خواب میں خود اپنا دیدار بھی کرا سکتا ہے. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا. امام مالک فرماتے ہیں اللہ کی قسم میری زندگی کی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات خواب میں میں نبی کو نہ دیکھا ہوں. ایک رات بھی پوری زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات خواب میں میں اللہ کے نبی کی زیارت نہ کیا ہوں. بایزید بستامی فرماتے ہیں میری زندگی میں ایک وقت ایسا آیا 20 دن مسلسل خواب میں نبی کی زیارت ہو رہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں بھی عمل دن کا اچھا کرے تو خواب میں ہمنا بھی اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی, صحابہ کی زیارت ہوتی. سوئے تک یوٹیوب دیکھو سوتا گھگو, خواب میں ابو بکر دکھنا کتے. بیداری کا آخری وقت آخری سیکنڈ بھی ہاتھ میں یوٹیوب. عورتوں کا بھی یہ چھال کبھی دیکھی آپا تو حضرت عائشہ کو خواب میں, کبھی دیکھی میری آپا تو سیدہ فاطمہ کو خواب میں. مولانا کہنے کی اجازت دو اگر ہماری بہنیں خواب میں سیدہ فاطمہ کو دیکھ لے تو ان کی اولاد حسن اور حسین پیدا ہو. تم بھی جن کا عمل سوارو, تمہارے خواب میں بھی خدیجہ کی زیارت ہوگی, تمہارے خواب میں بھی عائشہ کی زیارت ہوگی. تمہارا بھی وہی حال ہے, مرد بنا سوگا تو بھی تمہیں سوتے نہیں, بلکہ تم لگا سوئے سکا ایکٹنگ کر کو بھرک کو وولنے کو برشٹ کے اندر دیکھ کو مرتے ہیں. میں تو اللہ کے پاس دعا کرتا ہوں اللہ تیرے نبی کے احادیث پڑھتے ہیں تو یوں پتہ چلتا ہے ہم یا ہماری اولاد قیامت دیکھ لے گی. بات پکی ہے حاجی صاحب. صبح سے لے کر شام تک, جمعہ سے لے کر جمعہ تک, 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک, ہر سیکنڈ قیامت کی علامتیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں. بزرگوں کے جملے نقل کر رہا ہوں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں. بہت جلد ہم انشاءاللہ تعالی حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کو یا تو ہم دیکھیں گے یا ہماری اولاد دیکھے گی. اتنا قریب قیامت. ایسے دور میں امت کو بدلنا ہے تو امت کا رشتہ جتنا موبائل سے دور رہے گا, انٹرنیٹ سے دور رہے گا, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں حاجی صاحب رات کو تہجد پڑھنا اس زمانے میں تقویٰ نہیں ہے, موبائل سے بچنا اس سے بڑا تقویٰ ہے. روزانہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اتنا بڑا تقویٰ نہیں جتنا موبائل سے بچنا. مرد کیا, عورتیں کیا, متقی کیا, غیر متقی کیا, سب اس فتنے میں مبتلا. بچو نوجوانوں بچو, ورنہ دشمن کا جواب دینے کا وقت آئے گا تو تم اپنے گھر کے اندر پیاز بھی کاٹنے کے لائق نہیں رہو گے. خدا کرے کہ میرا جملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. دشمن کو جواب دینے کا جب وقت آئے گا
تو اس وقت تم اپنے گھروں کے اندر پنڈو اور ٹماٹو بھی کاٹنے کے لائق نہیں رہو گے اگر اپنے اندر تقوی پیدا نہیں کرو گے. کم سے کم تکیے میں سر رکھنے سے لے کر نیند تک یہ مختصر سا وقت تو اللہ کے حوالے کرو, ذکر درود میں رہو. ممکن ہے کہ کوئی خواب اچھا پڑ جائے. مردہ تو مردہ, چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہی نہیں سمجھے تو اچھا ہے, لیکن میں بہت کھلا بیان کر کے بدنام ہوں, اور آپ بدنام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. یہ علماء کرام سے میں توجہ چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں, موبائل آنے کے بعد تو میاں بیوی کی محبت بھی کمزور ہو گئی ہے. سمجھ نہیں یہ جملہ؟ ارے سمجھ نہیں سمجھ نہیں رے بابا. جب تک موبائل نہیں تھا 10 12 15 بچے تھے. موبائل آنے کے بعد ختم. انہیں ادھر پلٹ کو سوتی, انہیں ادھر پلٹ کو سوتا گگو. فائدہ کیا؟ بستر کی عبادت ہی محبت. حضرات یہ گندی باتیں نہ کرو, کوئی ماں کا لال مجھ سے سوال نہ کرے. کیا صحیح کیا غلط, کیا پاک کیا ناپاک, کیا طاہر کیا غیر طاہر, کیا اچھا کیا برا, علماء سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں. بستر کی عبادت محبت, بستر کی محبت عبادت. سمجھ میں آیا جملہ؟ نہیں کہ تو پرسنل ملو. نہیں ملتا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نماز عبادت, تلاوت عبادت, دعا عبادت, حج عبادت, عمرہ عبادت. خالی ایک چیزاں عبادت نہیں, ہماری زندگی کا ہر اچھا کام جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ملتا ہے, رب کعبہ کی قسم ہر عمل عبادت ہے. میرے آقا نے فرمایا میرا غلام کھانا کھاتا ہے حلال کا, اور نیت یہ ہے کہ اس سے طاقت پیدا کروں, اللہ کی عبادت کروں, غریبوں کی خدمت کروں, تو اس کا لقمہ حلق سے نیچے اترنے سے پہلے اللہ اجر لکھتے ہیں. ماں باپ کو دیکھنا عبادت, تجارت کرنا عبادت, دکان چلانا عبادت, بزنس کرنا عبادت, شادی کرنا بھی عبادت. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے, ایک جملہ بول کر آگے بڑھ جاتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے, یا کوئی بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے, اور ان کے مسکرانے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان دونوں کو دیکھ کر خدا مسکراتا ہے. ماشاءاللہ. اب بیان کے بعد جا کو مسکرانا با. انہیں ڈر جاتی, شادی ہو کو 20 سال لے, آیا تو صورت فرعون کی تھی, آج ایک کئی کو گلاب کا پھول ہوگا. پھر سبا کو عامل کے پاس, سبا کو کہا عامل کے پاس. میں عنوان چھوڑیا نہیں, میرے نبی کی امت میں مسجدیں کیا ہیں یہ بتانے کے لیے میں یہاں تک کا سفر کیا ہوں. اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. موبائل سے بچو. بستر کی محبت عبادت ہے, بستر کی محبت عبادت ہے. حدیث کے حصے طے ہیں,
لیکن یہ موبائل آنے کے بعد وہ محبت میں بھی فرق پڑا ہے، وضو کر لے کر جا کر سو، ذکر کرو، محبت کا ماحول پیدا کرو، سونا عبادت سمجھ کر سو۔ ممکن ہے کہ خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، صحابہ کرام کی زیارت ہو جائے، انبیاء کی زیارت ہو جائے، اولیاء کی زیارت ہو جائے، ملائکہ کی زیارت ہو جائے، جنت کا دیدار ہو جائے، مشکل نہیں۔ اگر ہمارے اندر تقوی ہو تو ہمارے خوابوں میں خدا کا بھی دیدار ہو سکتا ہے۔ امام غزالی خواب میں حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہیں۔ کسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ علماء کے ادب اور احترام پر بات آ گئی، علماء کے مقام و مرتبے پر بات آ گئی۔ اس حدیث کے بیان کے لنکس کو جوڑ جوڑ کر سنتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب خواب میں حضرت امام غزالی کی زیارت ہوئی، فوراً حضرت امام غزالی نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کیا۔ اصول بھی یہی ہے، چھوٹوں کی نظر بڑوں پر پڑتی ہے، پہلے تو چاہیے کہ چھوٹے بڑوں کو پہلے سلام کریں۔ ہاں، اگر چھوٹے کی نظر نہیں پڑی، بڑے کی نظر چھوٹے پر پڑ گئی تو بڑے کو چاہیے کہ وہ چھوٹے کو سلام کرے۔ آج سلام کرنے کے واسطے بھی تولتے ہیں ہمیں۔ غریب ہم نہ سلام کرنا سو، ہمیں غریب کو سلام نہیں کرتے۔ مؤذن صاحب ہم نہ سلام کرنا سو، ہمیں مؤذن صاحب کو سلام نہیں کرتے۔ جورو ہم نہ سلام کرنا سو، ہمیں جورو کو سلام نہیں کرتے۔ سسرا ہم نہ سلام کرنا سو، سسرا معلوم کیا گاؤں کا نام حضرت؟ شنیوارا سنتے میں سسرے ہی نہیں کہ تو بولو بنگلور سے بھیجتوں۔ سسرا ہم نہ سلام کرنا سو کٹے مندے چھ گوگو فون فل کریا حضرت جوائی سسرے کو سلام کرنا کی، سسرا جوائی کو سلام کرنا کی۔ میں پوچھا تو کون کہا؟ میں جوائی حضرت۔ ایسا کہتا تجھے با سلام کرنا سو۔ سلام کا اصل قانون کیا ہے معلوم؟ علماء بیٹھے ہیں، غلط ہو تو ابھی میرے گریبان کی پٹی پکڑ لو۔ سلام کا اصل قانون مقابلہ ہے، نیت یہ ہونا ہے سامنے والا کرنے سے پہلے میں سلام کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو پہلے سلام کرتا ہے اللہ کے 25 فرشتے اسے سلام کرتے۔ ہمیں پہلے سلام کرنا، وہ بھی پورا سلام کرنا، صحیح سلام کرنا، پورا سلام۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، صحیح سلام۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سامنے ہے تو آواز کافی، دور ہے تو آواز کے ساتھ اشارہ۔ پہلے سلام۔ یہ اور بات ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اکیلا اجتماع کو سلام کرے، لیکن اصل قانون یہ ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرو، پہلے سلام کرنے کی کوشش کرو۔ میرے آقا سے بڑا کون؟ ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اما عائشہ ہو، سیدہ فاطمہ ہو،
یا دیگر صحابہ کرام ہو، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم کو پہلے سلام کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہمارے کرنے سے پہلے ہمارا نبی ہم کو سلام کرتا۔ وہ نبی جس کو ہر سیکنڈ آج بھی 70,000 فرشتے سلام کرتے ہیں، میرا نبی کالے بلال کو پہلے سلام کرتے، میرے نبی غریب ابو ہریرہ کو پہلے سلام کرتے، میرے نبی مالدار عثمان غنی کو پہلے سلام کرتے، میرے نبی مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پہلے سلام کرتے، میرے نبی چھوٹی عمر کے حضرت انس جو 10 سال نبی کے گھر میں خدمت کرتے تھے پہلے سلام کرتے، میرے نبی خدیجہ کو پہلے سلام کرتے، میرے نبی عائشہ کو پہلے سلام کرتے، میرے نبی اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کو پہلے سلام کرتے، میرے نبی نواز حسن کو پہلے سلام کرتے، میرے نبی نواز حسین کو پہلے سلام کرتے۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں دلوں کا غرور اگر مٹانا ہے، اپنی زندگی میں عاجزی پیدا کرنا ہے تو پہلے سلام کرنے کی عادت ڈالو۔ سلام کرنے والا تکبر سے پاک ہو جاتا ہے، سلام کرنے والا غرور سے پاک ہو جاتا ہے، سلام کرنے والا بڑائی اور بڑپن سے پاک ہو جاتا ہے، سلام کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، سلام کرنے والا نبی کا پیارا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں سلام ہی نہیں۔ بیوی کو فون کر رہی، معلوم ہے کہ ہمارا فون گھر کو جا رہا ہے، اٹھائی تو بیوی اٹھانا، نہیں تو بیٹی اٹھانا، نہیں تو ماں اٹھانا۔ تو جب یہ بات پکی ہے کہ ہمیں کر رہی سو گھر کو فون، گھر میں اٹھا رہی، آواز بھی تو ہم کو یاد ہے نا، پھر بھی ہلو یہ بولے بغیر تو ہماری گفتگو کی گاڑی آگے بڑھتی نہیں۔ اگر ہلو نہیں بھی بولے، ہاں کہاں ہے یہ تو یہ ہمارا سلام، اور وہ زمانہ چلے گا کہاں ہے یہ تو بولے تو انہیں بولتی گھر میں چھونا بول کو۔ اب یہ زمانہ کیا معلوم کہاں ہے کہ دو گھر میں چھو رہے۔ عورتوں کو آپ مقابلہ کرو نو کو کئی کو تو ان کے ساتھ مودی انکل زیادہ ہی۔ سلام کرو سلام۔ آج ہمارے دین میں اختلافات ہیں، مسائل کا اختلاف، تم نہ کون سا مسئلہ پسند تمہیں عمل کرو، مجھے کون سا مسئلہ پسند میں عمل کرتا ہوں۔ اگر آپ کے مسئلے کا ثبوت بھی قرآن اور حدیث ہے، سمجھنے میں کچھ بھول ہو رہی ہے، میرے مسئلے کا ثبوت بھی قرآن اور حدیث ہے، سمجھنے میں بھول ہو رہی ہے، کبھی بیٹھے مذاکرے کرے، سمجھے یا نہ سمجھے لیکن مل کر تو رہنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے مسائل میں اختلاف ہے، ہمارے کلمے میں اختلاف نہیں ہے، ہمارے مسائل میں اختلاف ہے، ہمارے اللہ میں اختلاف نہیں ہے، ہمارے مسائل میں اختلاف ہے، ہمارے نبی میں اختلاف نہیں ہے، ہمارے مسائل میں اختلاف ہے، ہمارے قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ 80 سے 90% باتوں پر اس امت کا اتفاق ہے، 10 سے 12% اس امت کے اندر مسائل میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو موضوع بنا کر اگر ہم لوگ سلام کو چھوڑ دیں گے تو پھر امت میں اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ ہمیں گھر کو گئے تو بھی سلام کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ آج سے اب بیان کے بعد نماز پڑھ لے کو، کھانا کھا لے کو، گھر کو گئے تو سلام کر لے کر جانا، وہ بھی سلام پورا کرو، صحیح کرو۔ مولانا میرے دوست ہیں آپ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں
ہمیں کیا قرآن سکھانا اس قوم کو، ابھی تک اس کو سلام کرنا نہیں آیا۔ سلام میں بھی ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، 50%، 60%، 70%، اور ایسا سلام کرتے ہی سنے تو ڈر ہوتا۔ السلام علیکم، کیا بات، یہ سلام، یہ السلام علیکم، اور ذرا پکا دوست رہا تو علیکم مل گیا، سلام رے پٹ ہے، سلام دوست، نہیں، پورا سلام کرو، صحیح سلام کرو، سلام سیکھو، سلام محبت کی تعبیر، سلام اتحاد اور اتفاق کا راز۔ سلام کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر میں صبح سے لے کر شام تک کم سے کم 25 سے 50 مرتبہ سلام کی آواز آتی اور جاتی ہے، اس گھر میں نہ جادو ہوگا نہ شیطان ہوگا۔ ہمیں شیطانہ کو بھگانے اتنا بڑا نعرہ، نیمبو ایک 90 گھر کی افتتاح کو منجے بلائے، توجہ چاہتا مولانا، ابھی تقریر شروع کرا نہیں رہے بابا، اس امت میں مسجدہ کیا بتانا ہے، اللہ وقت میں برکت دے، ذرہ رستہ مس کر لیے تو پہنچنے میں ذرا لیٹ ہو گیا، رستے میں وہی سوچتا آیا، دنیا کی ایک منزل سے ایک منزل کو جانے کے لیے رستہ برابر نہیں پکڑے تو منزل میں نہیں پہنچتے نا، پھر دین کا رستہ مس کر ڈالے تو جنت کیا ہمارے چچا کی جاگیر رے۔ ایک 90 گھر کی افتتاح کو منجے بلائے، مولوی صاحب اٹھنا بھائی، ہمارا کام کیا، بچے پیدا ہوئے تو نام رکھنا، اذان دینا، مر گئے تو نہلانا، جنازے کی نماز پڑھانا، گھراں کے پہلے دن دعا کرنا، دکانہ کے پہلے دن دعا کرنا، ہمارا کام وہ چنا، ذرہ ساؤنڈ بڑھاؤ نا سب، ذرہ بڑھاؤ، ہاں بس، ایک 90 گھر کو منجے افتتاح کو بلائے، ہمارے دوست ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ سلامت رکھے، اور اچھا بھی ہے، نئے گھراں بنانے کے بعد علماء کو بلا کر دعا کرانا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ یہ بچوں خاموش ہو، ایک صحابیہ مدینہ منورہ میں ایک گھر بناتی ہے، اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ امت جب تک دنیا میں رہنا ہے اس وقت تک ایک خاص گھر بنانے کی تو فکر کرنا، خاص گھر بنانا تقوی کے خلاف نہیں ہے، ورنہ کرائے دیتے دیتے ہمارا خون بھی پسینہ بن جاتا، اونر بلاتا کہ تو پورا گھر زلزلے میں آ جاتا۔ گھراں بنانا جائز ہے، ایک صحابیہ گھر بناتی ہے مدینہ منورہ میں، پورا گھر جب مکمل ہوتا ہے تو نبی کی خدمت میں باپردہ حاضری دیتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گھر کی تعمیر کی ہے، آج وہ گھر مکمل ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت قبول کرتے ہیں اور اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے گھر میں حضور کے لیے اچھا سا کچھ پکایا بھی تھا، لمبی حدیث ہے،
کبھی علماء بیان کریں گے۔ اس کے بعد اس نے حضور کے آنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر جائے نماز پہلے سے بچھا کر رکھی تھی۔ حضور داخل ہوئے اور پوچھا مجھے کہاں بیٹھنا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں نئے گھر میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے گھر والے کو پوچھنا چاہیے کہ مجھے کہاں بیٹھنا ہے۔ ہمارے ذہن میں کہا آتا کہ ہمیں وہاں بیٹھ گئے، وہاں سے ڈائریکٹ کچن نظر آیا تو پھر بھابھی بھی نظر آئے گی۔ اب گھر کا مالک جانتا ہے کہ کہاں بٹھانے سے پردہ ہے، کہاں بٹھانے سے پردہ نہیں، سیدھا گھسیا بیٹھ گا۔ وہ بھی فرعون کا پوترا بیٹھا تھا۔ حضور پوچھتے ہیں مجھے کہاں بیٹھنا ہے؟ اسلام صاحب، اسلام آج ہمیں بتائے نہیں، دشمنوں کو اسلام اگر بتاتے تو رب کعبہ کی قسم آج اسلام کا کوئی دشمن نہ ہوتا۔ آج بتائے نہیں ہمیں اخلاق، ہمارے اعمال نہیں بتائے، ہم بتاتے تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ آقا نے پوچھا مجھے کہاں بیٹھنا ہے؟ صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بیٹھنا یہاں ہے، میں نے مصلی یہاں بچھایا ہے، ایک گزارش ہے زحمت نہ ہو تو آپ یہاں پر 1-2 رکعت نماز پڑھ دیں۔ حضور نے پوچھا میں یہاں کیوں پڑھوں؟ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ سامنے والے کی محبت کا معیار کیا ہے۔ تو صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مصلی یہاں اس لیے بچھایا اور آپ سے گزارش اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ یہاں نماز 2 رکعت پڑھیں تاکہ آپ یہاں سے فارغ ہو کر جانے کے بعد پوری زندگی جہاں آپ نماز پڑھیں وہاں میں نماز پڑھتی رہوں۔ اس کے 2 فائدے ہیں، یہ یا رسول اللہ میری نماز بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کے خدموں کے برکت سے میری نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ بڑے لوگوں کو بلانا اچھی بات ہے، گھروں کے اندر گھر تعمیر کرے علماء کو بلاؤ، دکان تعمیر کرے علماء کو بلاؤ۔ مجھے بھی ایک صاحب گھر بنانے کے بعد بلائے، گھراج کیا بننے کے بعد، دکانہ بننے کے بعد بھی بلاتے، مولوی صاحب کو بلاتے نہیں مولوی صاحب، اور منجے تو جم بنا کو بھی افتتاح کو بلائے منجے۔ دیکھو مولانا سبحان اللہ بول رہے، جم معلوم؟ ارے تمہارے گاؤں میں ہے جم، جم بولتے کہ زم بولتے، کیا بولتے اسے؟ جم بولتے نہیں، وہ باندرا لٹکے سکا لٹکتے رہنا، 150 کلو اٹھانا، صبح سے لے کو 2 گھنٹے محنت کرنا، شام کو عصر سے مغرب تک محنت کرنا، خوب پسینہ بہانا، اس کے بعد گھر کو آ کو نہانا، پھر اس کے بعد 1 گلاس دودھ پی کو اینک کے سامنے کھڑ کو دیکھنا انڈا آیا کیا، مرغی کیا تو۔ ان محنتوں سے امت کے حالات نہیں بدلیں گے، سجدے کو جا کر دعا کرے گا تو مدد کے لیے فرشتے اتریں گے۔ فرشتے اتریں گے۔ جسمانی طاقت کا نمبر 2، ایمان اور اعمالی طاقت کا نمبر 1۔ ایمان اور اعمال کا پاور ہو، جسمانی طاقت ہو یا نہ ہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اگر ایمان کمزور ہو، اعمال ہاتھ میں نہ ہو، تم 200 کلو کے ہو، تمہارے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔
خدا کی قسم اس جملے کا جواب میں اللہ کے پاس دینا ہے۔ طاقت کا نام ایمان ہے، ایمان کا نام طاقت ہے، طاقت کا نام اعمال ہے، اعمال کا نام طاقت ہے۔ اس گاؤں سے لے کر میں ساری دنیا کے مسلمانوں تک اس بات کو آج کے مسجد کے افتتاح کے موقع پر بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایمان اگر کمزور ہو، اعمال اگر کمزور ہو، مسلمان ناکام رہے گا، ناکام رہے گا۔ اگر ایمان کامل ہو، اعمال کامل ہو اور جسمانی طاقت کمزور ہو، کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ قرآن نے وعدہ کیا، کیا ایمان اگر ہے اللہ فرماتے ہماری مدد آئے گی، اللہ فرماتے اعمال ہے ہماری مدد آئے گی۔ پورے قرآن پاک کے 30 پارے اٹھا کر دیکھ لو، 114 سورتیں اٹھا کر دیکھ لو، 6000 سے زیادہ آیتیں اور ترجمے اور تفاسیر اٹھا کر دیکھ لو، لاکھوں احادیث علماء کرام سے پوچھ لو، کہیں بھی اللہ نے وعدہ نہیں کیا میرے بندو اگر تمہارا جسم 150 کلو کا ہوگا، تمہارا جسم 200 کلو کا ہوگا، تمہارا چسٹ ایسا ہوگا، تمہارا سینہ ایسا ہوگا، تمہاری باڈی ایسی ہوگی، ہم تمہاری مدد کے لیے جبرائیل کو بھیجیں گے، میکائیل کو بھیجیں گے، اسرافیل کو بھیجیں گے۔ اللہ نے قرآن سے لے کر حدیث تک کبھی یہ وعدہ نہیں کیا۔ ہاں وعدہ کیا تو ایمان کی بنیاد پر وعدہ کیا، اعمال کی بنیاد پر وعدہ کیا۔ ایمان ہے تو کامیاب، اعمال ہے تو کامیاب۔ یہ جسمانی طاقتوں کو بنانے والے نالائق ہیں، یہ جسمانی طاقتوں کو بنانے والے بے وقوف ہیں، یہ جسمانی طاقتوں کے پیچھے پڑنے والے نادان ہیں۔ اور اس کا غلط مطلب بھی نہیں لینا، میں یہ نہیں کہتا بیماروں کی طرح رہو، کمزوروں کی طرح رہو، نادانوں کی طرح رہو، جسم بھی بناؤ لیکن نمبر تیسرا دو۔ پہلا نمبر ایمان کو دو، دوسرا نمبر اعمال کو دو، تیسرا نمبر جسم کو دو۔ ہم نے ایمان کو ہوا میں چھوڑ دیا، اعمال کو ہوا میں چھوڑ دیا، جسم بنانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جسم بنا کر فائدہ کیا ہے؟ اندھیری گلیوں میں چلنے کی ہمت نہیں ہے، کتا بھونکتا ہے تو 3 دن بخار میں پڑ جاتے ہو۔ یہ جسمانی طاقتوں کا نتیجہ ہے۔ ایمان بناؤ پھر دیکھنا دشمن کا کیا ہوگا، اعمال بناؤ پھر دیکھنا دشمن کا کیا ہوگا۔ چپ کے محنتاں کر رہی، ایک جم کی افتتاح کو بھی مندے بلا کیا کرنا جا کو میں بھی دعا کر کو یہ جو باتاں بولیا نا وہ باتاں بول کر آیا۔ وہ جم کے اونر بولے تمہیں کرے سو تقریر کو سبا سے کون تو بھی داخلہ لیتا کیا حضرت کے؟ میں بولا میں لے تو جابا کیا بھائی۔ حق کسے بولتے معلوم؟ جہاں بولنا وہاں بولنے کو حق کہتے ہیں۔ نوجوانوں تمہارے سے کام لینے کا وقت آ گیا، تم ایمان بناؤ، بولو انشاءاللہ۔ تمہارے سے کام لینے کا وقت آ گیا، نمازوں کی پابندی کرو۔ تمہارے سے کام لینے کا وقت آ گیا، داڑیاں رکھو۔ تمہارے سے کام لینے کا وقت آ گیا، نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تمہارے سے کام لینے کا وقت آ گیا، رات کے 6-7 اندھیرے گھنٹوں میں ایک آدھا گھنٹہ خدا سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ تمہارے سے کام لینے کا وقت آ گیا، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو۔ تمہارے سے کام لینے کا وقت آ گیا، اپنے اندر تمیز و تہذیب پیدا کرو۔ تمہارے سے کام لینے کا وقت آ گیا، اپنے اندر صداقت پیدا کرو، اپنے اندر امانت پیدا کرو۔ بار بار اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ مولا مجھے بدل بھی دے، میرے سے کام بھی لے لے۔ وقت آ گیا ہے، اللہ کا قسم کھا کر کہتا ہوں، حالات بتا رہے
رہے ہیں، تمہارے سے کام لینے کا وقت آ گیا ہے، بس تم کو بدلنا پڑے گا، اور اس دور میں اللہ تم سے ویسے ہی کام لیں گے جیسے صحابہ سے کام لیا، تابعین سے کام لیا، تبع تابعین سے کام لیا۔ شرط یہ ہے کہ تم کو بدلنا پڑے گا۔ بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کو مکمل کرنا پڑے گا، کامل کرنا پڑے گا، مضبوط کرنا پڑے گا، ہر عمل سے آراستہ ہونا پڑے گا۔ کام لیں گے انشاءاللہ تعالی، ورنہ میرے جملے پر مجھے معاف کر دو، اگر ہمارا ایمان نہیں بنا، ہمارے اندر اعمال نہیں آئے، کتروں سے بھی بدتر موت ہماری ہوگی، کتوں سے بھی بدتر زندگی ہماری ہوگی۔ میری ماں، تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہارے بیٹے سے وہ کام لے جو ٹیپو سلطان سے لیا۔ میری ماں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے سے اللہ وہ کام لے جو صلاح الدین ایوبی سے لیا۔ میری ماں، تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہارے بیٹوں سے وہ کام لے جو محمد بن قاسم سے کام لیا، تو پھر تمہارے بیٹوں سے پہلے تم کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ بے حیا ماں سے اللہ کسی ولی کو پیدا نہیں کرتے، بے شرم ماں سے اللہ کسی بہادر کو پیدا نہیں کرتے۔ ٹیپو سلطان کی ماں کیا تھی، آج تو کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کی ماں کیا تھی اور آج تو کیا ہے؟ محمد بن قاسم کی ماں کیا تھی اور آج تو کیا ہے؟ معتصم باللہ کی ماں کیا تھی اور آج تو کیا ہے؟ بایزید بستامی کی ماں کیا تھی اور آج تو کیا ہے؟ پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی کی اماں کیا تھی اور آج تو کیا ہے؟ تیرے پورے جسم پر برقع تو دور کی بات، مولانا کہتے ہوئے درد ہوتا ہے، تیرے سر میں آج پلو تک نہیں۔ تیرے بیٹے سے اللہ دین کا کام لیں گے، تیرے بیٹے دشمنوں کو کیا ماریں گے؟ تیرا عمل اگر دین سے ایسا دور رہا، تیری زندگی اگر دین سے ایسے دور رہی، تیری زندگی اگر نماز سے ایسے دور رہی، تیری زندگی اگر قرآن سے ایسے دور رہی، تیرے بچے دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن قرآن، دشمن اسلام، دشمن دین کو کیا ماریں گے؟ گلی میں بھوگنے والے کتوں کا بھی مقابلہ نہیں کریں گے۔ بدل جا میری اماں، بدل جا۔ مسجد بن چکی ہے، تو مسجد کو آ نہیں سکتی، ایک مسلک ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہما مسلک کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ میں کوئی اختلافی مسئلہ بیان کر کے امت کو توڑ کر جانا نہیں چاہتا، لیکن ہمارا اپنا مسلک ہے، عورتیں مسجد کو نہ آئے، عورتیں اپنے گھر کو مسجد بنائے، کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے بندوں کو پیدا کیا اور گھروں کو نماز سے آراستہ کرنے کے لیے بندیوں کو پیدا کیا۔ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ کر تم اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، ہمارے بچے اور ہمارے قوم کے نوجوان مسجدوں کو آ کر مسجدوں کو آباد کر کے آراستہ کرے، بھیجو اٹھا کر نماز کو، فجر کا سوال کرو، ظہر کا سوال کرو، عصر کا سوال کرو، مغرب اور عشاء کا سوال کرو، صبح کی فجر کی نماز کو اٹھا کر بھیجو، اٹھو جی جاؤ جی نماز کو جاؤ جی، بیٹے کو اٹھا کر بھیجو، جابا نماز کو جابا، باپ کو اٹھا کر بھیجو، ابا جاؤ نماز کو، ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کیا پیاری بات نبی کی، آقا نے فرمایا کہ جو گھر کی عورت
اپنے گھر کے مرد کو فجر کی نماز کو اٹھا کر بھیجتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو ڈبل ثواب دیتے ہیں۔ یہ اس کو اس کے گھر کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں، دوسرا اس کے گھر کا مرد مسجد کو جا کر فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کا ایک ایکسٹرا ثواب بھی اللہ عورت کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس بات پر ہمارے قوم کی عورتیں عمل کر لیں اور اپنے گھر کے مردوں کو اٹھا کر مسجد کو نماز کو فجر کی نماز کو بھیجے، مولانا اللہ اکبر حافظ صاحب، ہماری مسجدوں میں فجر کا منظر شب قدر کا نظر آئے گا، ہاں فجر کا منظر جمعہ کا نظر آئے گا، فجر کا منظر شب برات کا نظر آئے گا، فجر کا منظر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا نظر آئے گا۔ آج مسجدیں فجر میں روتی ہے، کروڑوں روپے کے مسجدیں بنائے، تہخانے بنائے، گراؤنڈ فلور بنایا، فرسٹ فلور بنایا، سیکنڈ فلور بنایا، ٹائلز ڈالے، ماربل ڈالے، ایسیوں کا انتظام کیا، کس لیے؟ کس کے لیے؟ جمعے میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، شب برات میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، شب قدر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ تمام اگر فجر کی نماز کو سامنے رکھ کر کرتے تو سارے عالم میں آج ہمارا مقام کچھ اور ہوتا۔ فجر کی نماز میں مسجدوں کی صفیں روتی ہے، روتی۔ ایک مسجد کو میں ایک شہر میں گیا، وہ شہر کا نام نہیں بولتا، شاید ریکارڈ کر لے کوئی، مانا واٹس ایپ تو ہینچنا، سب سے بڑا چغل خور موبائل، سمجھ میں آئی بات ہے؟ فوراً واٹس ایپ کر ڈالیں گے، مانا وہ گاؤں والے بولیں گے کیا رہے مزمل صاحب کو بلائے، تو مزمل صاحب کہاں جاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا بات کرتے ہی نہ بول کو، ورنہ مجھے بلانا چھوڑ ڈالے۔ تو ایک گاؤں کو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، ایسی مسجد تھی مولانا، یہ جو پنڈال ہے نی، یہ پنڈال ہے نی، اس کے 4 گنا بڑی۔ رات کو جب جلسہ ہوا تو اطراف و اکناف کے جو لوگ آئے تھے تقریباً 6-7 ہزار کا مجمع تھا۔ حافظ صاحب توجہ چاہتا ہوں، مولانا توجہ چاہتا ہوں۔ اور مجھے دوسرے دن بھی وہیں قریب میں ایک جگہ بیان کو جانا تھا، تو میں نے اسی مسجد میں قیام کیا۔ میری عادت زیادہ ہوتی ہے کہ میں کسی جگہ پر جاتا ہوں تو مسجد یا مدرسوں میں قیام کرتا ہوں، کیونکہ مسجد میں قیام کرنے والا خدا کا مہمان ہوتا ہے، مدرسے میں قیام کرنے والا رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ ہم نا 5 اسٹار ہوٹل آگتے، 5 اسٹار ہوٹل، 3 اسٹار ہوٹل، اسے بھی ہم نا کیا تعلق ہے؟ میرے والد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ تو اپنے حیات میں مجھے نصیحت فرمائی، بیٹے جہاں تک ہو سکے مسجدوں میں قیام کرو، مدرسوں میں قیام کرو، یا نہیں تو بڑی مشکل صورت میں کچھ شرائط کے ساتھ گھروں میں قیام کرو، ہوٹلوں کے قیام سے بچو، اس لیے کہ ہوٹلوں کے بستر پاک نہیں ہوتے۔ بہت دور کی بات ہے، تو میں مسجد ہی میں قیام کیا، فجر کی نماز کو اٹھ کے مجھے امام صاحب کو کان میں سر پھونکے، حضرت فجر کی نماز بھی تمہیں پڑھانا بول کو۔ میں فجر کی نماز پڑھانے کی تیاری بھی کیا۔ کون بھی فون میں بات کرتے مولانا، اور آپ حضرات بھی سنیں، یہ جو پنڈال ہے معمولی نہیں، اس کے 4 گنا زیادہ ایک مسجد، وہ بھی نظام کے زمانے کی مسجد، ٹیپو کے زمانے کی مسجد۔ خدا کی قسم، فجر کی نماز پڑھا کر جب میں پلٹ کر بیٹھا، مسجد کی صف دیکھ کر دعا تک روتا رہا، اس لیے کہ اتنی بڑی مسجد میں صرف 17 یا 18 مسلمان نماز پڑھنے کے لیے، یہ حالہ بنا کر رکھے ہیں ہم لوگ مسجدوں کے۔ اور ایک بات بولوں کہ نکو کی،
तुम्हें बोलो का तो भी बोलतू सोच, नहीं का तो भी बोलतू सोच। कम से कम मस्जिदा के जिम्मेदारा जो बनाते ही ना, उन्हों पक्के नमाजियां ही क्या, ये तो देखकर बनाओ। कम से कम कमेटी मस्जिद को आ गई तो 2 सफ़ा भर जाएंगे। बात सही कि गलत? हाँ? कौन मालदार है कि उन्हें सदर, कौन करोड़पति है कि उन्हें सेक्रेटरी, कौन दादा है कि उन्हें ट्रेजरर। ये सिफात देखकर अगर कमेटी बनाएंगे, मस्जिदें वैरान रहेंगी। नमाज का कौन पाबंद है, कितना पाबंद है, ये देखकर अगर कमेटियां बनाओगे, इंशाल्लाह खाली कमेटियां नमाज को आ गए तो 2-2.5 सब भर जाते। बराबर है। सदर साहब शबे खदर को एक मरतबा दिखते सब, वो बेंगलुरु की बात कर रहा हूं, तुम्हारे गांव की नहीं, तुम्हें गर्म होने को। वो भी शबे खदर को कहीं को दिखतेंगे तो हिसाब पेश करना। कब तो भी एक वक्त 11-12 बजे इमाम साहब को फोन आता, इमाम साहब पहले से सदर साहब बोल को लिख करते, अरे रे सदर साहब का कभी आया नहीं ना फोन ने, आज आया ना को बोल को खुश हो जाते, सोचते क्या की तनख्वाह बड़ी रहेंगी मेरी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाजी साहब खैरियत? क्या अल्लाह का फजल। तुम्हारी खैरियत मौलाना? अल्लाह का फजल। उसके बाद एक छोटा सा बम डालते, क्या की री मोहल्ले के लोग बोले आज फजर की नमाज में नहीं थे, कते ना कते का तो समझ जाना, इनू भी नहीं थे। कौन तो भी रहे तो जिम्मेदारा, गुस्सा करो न को। मस्जिद के जिम्मेदारा बनने के सिफात भी अल्लाह के नबी ने बयान किए हैं और फजीलत भी बयान किए हैं। आका ने फरमाया जिस बंदे से खुदा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उस बंदे को अपने घर का खादिम बनाते हैं। हदीस है, हदीस। जिस बंदे से खुदा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उस बंदे को अपने घर का खादिम बनाते हैं। खुदा के घर के खादिम बनो तो लायक बनो, लायक। मुअज्जिन साहब नहीं आए तो अजान देने की सलाहियत हो, ऐसा आदमी मस्जिद का मिंबर बने। इमाम साहब ना हो तो नमाज पढ़ाने की सलाहियत हो, ऐसा आदमी मस्जिद का कोई जिम्मेदार बने। तब जाकर मस्जिदों में इनकलाब आएगा। नाम को मस्जिदें बनाती हैं। आज फजर में मस्जिदें रोती है, जोहर में रोती है, जुमे की असर को रोती है, मगरिब और इशा को रोती है। पूरा रमजान का महीना गुजर कर रात को चांद नजर आता है, उसी दिन फजर की नमाज को मस्जिद जितना रोती है, इसका रोना हशर के मैदान में नजर आएगा। आबाद करो अल्लाह के घरों को, अल्लाह हमको आबाद करेंगे, हमारी जिंदगी आबाद रहेंगी। अजान सुनते ही दुकानों को बंद करना ईमान की अलामत। सहाबा फरमाते हैं, कुरान पाक की आयत की तफसीर, सहाबा किराम फरमाते हैं, हाथों में कुल्हाड़ी होती, दरख्त काटने के लिए अजान की आवाज आती, एक मार मारना बाकी रहता, हम वो बार का भी इंतजार न करते, हाथों से कुल्हाड़ी छूटती, फौरन आकर नमाज पढ़कर बाद में जाकर वो एक मार मार कर लकड़ी काट कर लेकर आती। आज है, आज है, इतनी फिक्र है नमाज की। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, नाम जहन में है, जुबान में नहीं आ रहा है, 70 साल तकबीर तहरीमा नहीं छूटी। तज़किरतुल औलिया उठा कर दे के किताब, मुझे याद आ जाए तो मैं आपको नाम पेश करूंगा। ये किताब है जिसमें सिर्फ औलिया की जिंदगियां और सीरतें लिखी हैं। 70 साल तकबीर तहरीमा नहीं छूटी। कितने साल? मुंह खोल को बोलो बाबा।
70 साल, उनकी कुल उम्र 90 पर 5 साल, 15 साल में बालिग हुए, 70 साल बालिग होने के बाद जिंदा रहे। अल्लाह का करम के 70 साल तकबीर तहरीमा नहीं छूटी। ओहो, किसी ने हजरत से पूछा, माए बैठी है तो सुनो, तुम्हारे पास जाते जाते यहां तक आ गया। किसी ने अल्लाह वाले से पूछा, 70 साल जिनकी तकबीर तहरीमा नहीं छूटी, उनसे पूछा, हजरत 70 साल से आपकी तकबीर तहरीमा नहीं छूटी, राज क्या है? हजरत ने ये नहीं कहा मेरा ये वजीफा था, मेरा ये अमल था, बल्कि हजरत ने फरमाया मेरी माँ के तकवे का असर था। हजरत को पूछे वो कौन सा तकवा हजरत तुम्हारी अम्मा का कि 70 साल से तुम्हारी तकबीर तहरीमा नहीं छूटी? तो हजरत ने फरमाया मुझे मेरी माँ ने कहा कि बेटा कभी नमाज तो दूर की बात, तकबीर तहरीमा भी नहीं छोड़ना। तकबीर तहरीमा का तो मालूम, अरे मालूम, इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलते ही हमें भी अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ बांध लेना, इसे बोलते तकबीर तहरीमा। बुजुर्ग फरमाते हैं मेरी माँ ने मुझे नसीहत की, बेटे कभी नमाज तो दूर की बात, तकबीर तहरीमा तक नहीं छोड़ना। मैंने कहा कि इंशाअल्लाह अम्मी आप दुआ करो। उसके बाद मेरी माँ ने कहा कि बेटे मैंने तुझे 2 साल तक दूध पिलाया, इस पूरे अरसे में अजान के बाद से लेकर नमाज से पहले कभी मैंने तुझे दूध नहीं पिलाया जब तक मैं नमाज न पढ़ी। हजरत फरमाते हैं मेरी माँ की नमाज की पाबंदी का ये असर रहा कि 70 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी तकबीर तहरीमा नहीं छूटी। आज हैं ऐसी माए घर में, है माए नमाज हो जाए तो नमाज पढ़ ले, अजान हो जाए तो नमाज पढ़ ले, बच्चों को नमाज की दावत दे, तरगीब दे, मस्जिद आबाद करो, आबाद। आज उम्मत नरगे में अगर है तो मस्जिदों को वैरान करने की नहुसत है, मस्जिदों की सफों की बद्दुआएं। आबाद करो अल्लाह के घरों को, आबाद। ये लाइटों के साथ सजा रहे ना, ये रोशनी 10, 15, 20 फीट भी नहीं जाती। अगर इन्हीं अल्लाह के घरों को सजदों से सजाएंगे ये रोशनियां आसमान तक जाएंगी। तिलावत से सजाएंगे, चमकते मस्जिदों का दीदार फरिश्ते करेंगे। दुआओं से सजाएंगे, चमकते मस्जिदों का दीदार फरिश्ते करेंगे। लेकिन आज करोड़ों रुपए की मस्जिदें तो बनाते हैं लेकिन खाली की खाली रह जाती है। मस्जिदें बनाओ, वो भी वसी बनाओ, सादी सीधी बनाओ, आबाद करो, आबाद। अगर चाहे तो मस्जिदों के जिम्मेदार मस्जिदों को आबाद करने के लिए कवानीन तक बना सकते हैं। लंबा वक्त हो गया, फिर कभी मौका मिले तो उलमाए किराम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम बातों पर गहराई के साथ रोशनी डालेंगे। मुझे 2-3 बातें छोड़कर गुजरना पसंद नहीं, मैं उन बातों को मुकम्मल करके अपनी बात को खत्म करता हूं, लेकिन एक पैगाम देता हूं कि नौजवानों से खास तौर पर, आज मस्जिदों में बूढ़े नजर आते हैं, नौजवान नजर नहीं आते, नौजवान नजर नहीं आते। मुझे एक बात साफ साफ कहने की इजाजत दे दो, अब तो दावत व तबलीग का असर भी कम नजर आ रहा है मस्जिदों में। साफ बात, मेहनत करो, किसी बेनमाजी को नमाजी बनाने की कोशिश करो। हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बेनमाजी को 7
سال تک اس کی گاڑی میں بیٹھ کر خامخواہ سفر کر کے اسے کچھ کھلا پلا کر اپنا دوست بنا کر 7 سال کے بعد مسجد کو لے کر آئے تو وہ مسجد میں قدم رکھنے کے بعد کہتا ہے کہ 50 سال کے بعد پہلی مرتبہ مسجد کو آنے کا موقع ملا ہے. ہمیں محنت کر رہے ہیں، ایسی محنت کر رہے ہیں ہم. دعوت کو جاتے ہوئے دروازہ مار کر جانا آتا ہے، میسج کر کے جانا آتا ہے، واٹس ایپ کر کے جانا آتا ہے، بلا لے کر جانا آتا ہے. ایک دعوت تو اللہ کی بھی ہے. ایک دعوت بھی تو اللہ کی ہے. حدیث میں آتا ہے اذان اللہ کا بندے کو یاد کرنا، نماز بندے کا اللہ کو یاد کر. اذان اللہ کا بندے کو یاد کرنا، نماز بندے کا اللہ کو یاد کرنا. اذان ہوتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ ہمنا یاد کر رہا ہے. ہاں ہاں، اذان کا تو اور ایک بات بھی بولا تو مولوی صاحب، مسجد ابھی دیکھا نہیں، باہر سے آیا، اب تو عشاء کی نماز پڑھنا تھا، انشاءاللہ دیکھوں گا. ذرا موزن صاحبہ بھی اچھے رکھو. اچھے رکھنا کا تو کیا، دیوبند کے فارغ، سبیل کے فارغ، اور بھی مدرسوں کے فارغ، اچھی اذان دینے والے، آواز اچھی، مائک سسٹم اچھا، ایسی پیاری اذان دینا. خالی اذان سنتے ہی دل تڑپنا. اذان میں یہ مزہ ہے تو نماز کا عالم کیا ہے. آج کل موزن صاحبہ اذان دے رہی، بچے ڈر کو اماں کو لپٹ رہی. ہمارے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وہ عمر میں موزن بناتی جس عمر میں بیرنگا نہیں رہتے گئے. بیرنگ کا تو داتا. 42 میں اذان دے رہا ہے اللہ کا بندہ. اللہ کاٹ کاٹ کو ملا رہا ہے. اذان کے جملے خوبصورت، اذان کا ترجمہ بے مثال، اذان کی انداز بڑی اچھی. ذرا مسجدہ کا مائک بھی ایسا اچھا سسٹم رکھنا، اتنا دور رکھو بھی اذان دیے تو ہاں 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 پورے گاؤں میں اذان گونجنا. سمجھ میں آئی بات ہے. بعض مسجدہ کے مائکاں کو شوگر، بعض مسجدہ کے مائکاں کو بی پی، بعض مسجدہ کے بائکاں کو نہیں بول رہا ہوں، مائکاں کو مانا بائکاں غصہ کر لینا بعد میں برابر سمجھ میں نہیں آیا تو. بعض مسجدہ کے مائکاں کو ہارٹ پرابلم، منہ لگا لے کو اذان دینا سے نہیں. عبادت کو بلانے کا جو طریقہ اسلام کا ہے ایسا طریقہ کسی دنیا کے مذہب میں نہیں ہے. اچھے موزانہ تگڑے کڑک کے نوجوان رہنا، مائکاں بھی اتنے اچھے رہنا. 90% مؤذن کا کمال رہے، اذان کا کمال رہے، ایک 10% مائک کا کمال رہے. برابر اذان دینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ بولو رے بابا. کیا گاؤں کا نام؟ شنیوارا سنتے کی نظر بڑی خراب، کالا بکرا اتارتی بھی اترتی نہیں. سیکھو اذان سیکھو. اللہ اکبر اللہ اکبر. بن جاؤ موزن میں 1 لاکھ روپے تنخواہ.
माशाल्लाह देव। हमारे दोस्त बैठे ही, एक दोस्त का अभी करीब में हादसे में इंतकाल हुआ। वो हमेशा मेरे साथ सफ़र में रहते थे, अल्लाह मगफिरत फरमाए। तमिलनाडु के रास्ते को उजाले करते हमें मगरिब की नमाज़ पढ़ना पड़ा। अजान सुनते कि नहीं कि मेरा वज़ू टूटने के करीब होगा। खैर नमाज गिमाज पढ़ ले को मौजन साहब से बात करेंगे 2 मिनट को बोल को ज़रा कातिबी तोहफा देंगे बोल को खड़ को मौजन साहब को पूछा। उन्होंने जानते नहीं थे, मुझे जानना ज़रूरी भी नहीं। खैरत क्या मौजन साहब, अल्लाह का फजल, कहाँ वाले तुम्हें? मैं यहाँ वाला के। मैं बोला उसके वास्ते कमेटी निकाल रही नहीं सो तुम ना। क्या भी नहीं मौजन साहब, गुस्सा नहीं करे तो एक गुजारिश करना। क्या हो, जरा अजान और सही सीख गए तो अच्छा रिंगना का। तो मुझे बोल रही जाओ जी देरी सो तनख्वाह को ऐसी अजान बस। अजान अच्छी दियो, अजान अच्छी सुनो, अजान का अदब करो, एहतराम करो, अजान का जवाब दो, अजान के बाद की दुआ पढ़ो। मुसलमानों मेरे प्यारों, खुदा की कसम, जन्नत को एक तरफ से देखेंगे तो बड़ी महंगी नजर आती है, लेकिन मेरे नबी के चेहरे से अगर जन्नत को देखेंगे तो बड़ी सस्ती नजर आती है। आका फरमाते हैं अजान के बाद की जो दुआ मेरा गुलाम पढ़ता है उसकी सिफारिश करना मेरे ऊपर वाजिब हो जाता है। वजबत लहू शफाअती, उसकी सिफारिश करना मेरे लिए वाजिब। कुछ करते नहीं, ये टोपियां, ये दुपट्टे, ये चेहरों की चंद बालें और ये जुब्बा, ये लिबास, ये हमें इस्लाम पहचान कर रखे हैं। सो इस्लाम है कुछ और चीज। अल्लाह अकबर कबीरा। अमल करेंगे, अजान सीखेंगे, नौजवान अजान सीखेंगे। सलाम के बारे में बात चलते चलते यहाँ आई, अजान सीखो। मौजन बनने के लिए से अजान नहीं, घर में बच्चे पैदा हुए तो भी अजान देना सोचना, अरे देना नहीं देना। कितना खुशनसीब होगा वो बच्चा जिसकी अजान उसका बाबा देता। हाँ, कितना खुशनसीब होगा वो बच्चा जिसकी अजान उसका दादा देता। बच्चा अस्पताल में पैदा होगा तो अजान देना नहीं कहते कि तो दादा आने से पहले अजान देना नहीं कहते। खाली दादा आने से पहले अजान नहीं हजरत, बच्चे को दूध भी देते नहीं। जुल्म देखो क्या कर रही सो। दादा आको अजान देते नहीं, उन आको खाली खड़ते सो आशा पकड़ लो देव अजान। उसके बाद अजान दे डाले के बाद लड्डू खा को खड़ा दल को सूरता बाटले को नाक देखो जी पूरी मिर्च लेकर आया। चिचाता आको बोलता कल्ला तो पूरा मेरा, ताया बोलता होटा पूरे मेरे, फुप्पू बोलती हथेलियां पूरे मेरे। आखिर में नाना आता मुँह मुआ, बिल देना सो मैं सूरता तुम्हारे। प्राइवेट अस्पताल की 80,000 रुपए की बिल देना सो मैं। होटा उसके गते, कल्ला उसका गते, हाथा उसके गते। फैसला बिल कौन देता कि सूरत उसकी। हंसे तो मालूम हो रहा है ये जुल्म यहां भी है। कब भी आता हूं फुर्सत से पोस्टमार्टम करने, इंशाअल्लाह। हमें नहीं सुधारे तो फिर कौन भी नहीं सुधारता। हमें का तो मैं नहीं, मौली साहबा इन्हू बोले तुम्हें सुने, ये भी नजात है। अगर इन्हू बोल कर तुम्हें नहीं सुने तो तुमको सुनाने के लिए खुदा सरों पे दुश्मनों को पैदा करेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, उलमा के बयानात को सुनो, हालात बदलेंगे, वरना अल्लाह ताला सरों पे दुश्मनों के कोड़े तैयार रखे।
آج وہی زمانہ چل رہا ہے، آج وہی زمانہ چل رہا ہے پیارو۔ عمل کرو، مسجدوں کو آباد کرو، دین سے رشتہ مضبوط کرو، شرم اور حیا کے ماحول میں رہو، امت کے علماء کا پورا ادب اور احترام کرو۔ وہ ایک گھر کی افتتاح کی بات بھی چھوڑ دیتا ہوں، بہت ساری باتیں ذہن میں آئی، جاتا گیا، عنوان بڑا گہرا ہو گیا، لیکن علماء کا ادب کرو۔ لیکن وہ واقعہ ضرور بیان کروں گا، امام غزالی نے خواب میں حضرت موسیٰ کو دیکھا۔ بھول گئے کہ وہ واقعہ؟ میری گاڑی میں ریورس گیئر بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں کون دیکھے؟ امام غزالی دیکھے۔ سلام کرے، السلام علیکم، ہاں سے سلام کی طرف بات گئی۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ سب ہے ذہن میں، لیکن وقت کا تقاضا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام امام غزالی سے پوچھے، کون تمہیں؟ امام غزالی بولے، میرا نام فلاں ہے، میرے ابا کا نام فلاں ہے، ان کے ابا کا نام فلاں ہے، ان کے ابا کا نام فلاں ہے، ان کے ابا کا نام فلاں ہے۔ 7 پیڑھیاں گنائے۔ کتنے؟ 7 پیڑھیاں۔ ہم نہ یاد ہی 7 پیڑھیاں نہیں، خالی ہمارے بابا کا نام پراپٹی ملی تو دادا کا نام، ہمارا نام حضرت، ہمارے بابا کا نام، پراپٹی ملی تو، پراپٹی نہیں ملی تو وہ بھی نام نہیں، اور دادا کے بابا کا نام تو بہت کم لوگوں کو، یہ بڑے لوگوں کو یاد رہے گا، ہمارا جنریشن کو نہیں معلوم۔ امام غزالی نے اپنی 7 پیڑھیوں کا نام گنایا۔ میرے بابا کا نام یہ، خالی پوچھے سو موسیٰ کیا، تمہیں کون، تمہارا نام کیا، اتنا پوچھے سو۔ اب انہوں جواب اتنا لمبا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، عجیب بات ہے، میں تو صرف تمہارا نام پوچھیا، تمہارے 7 پیڑھی کا نام نہیں پوچھیا، تمہیں اتنا لمبا جواب کئی کو دیے۔ تو امام غزالی نے بڑے ادب کے ساتھ، اعتراض نہیں، ادب کے ساتھ، بڑوں کو جواب اگر دینا رہا تو ضروری رہا دینا، جواب رہا تو وہ جواب کو ادب کے ساتھ دیو، نہیں دیے تو بدگمانی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ جواب دینا ضروری رہا، وہ جواب ادب کے ساتھ دیو۔ حضرت امام غزالی نے پورے ادب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت اللہ نے بھی آپ سے صرف اتنا پوچھا سو، تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے بول کو۔ اس وقت تمہارے سیدھے ہاتھ میں عصا تھا، تمہیں خالی عصا بولنا تھا، لیکن تمہیں کیا بولے؟ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ اے اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں بکریوں کو چراتا ہوں اور بھی دوسرے بڑے بڑے کام کرتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اللہ بھی تم نہ پوچھا سو کیا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اتنا لمبا جواب تمہیں کہیں کو دیے۔ موسیٰ بولے، اللہ سے بات کرنے کا موقع ملیا نا، گفتگو کو لمبی کریا سو۔ تو امام غزالی بولے، مجھے بھی ایک نبی سے بات کرنے کا موقع ملیا نا، میں بھی گفتگو کو لمبی کریا سو۔ علماء کا ادب کرو، اس لیے کہ تم جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہو وہ کوئی معمولی جماعت نہیں، نبی کی وارثی نہیں۔ ان کو دیکھتے ہی پہلے سلام کرو، موقع مل جائے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، ان کے سامنے اپنی نظروں کو چھپا لو، زبان بند کرو۔ امام ترمذی حدیث کے 6 بڑی کتابیں ہیں، اس میں سے ایک کتاب کا نام ہے سنن ترمذی، یہ پورے علماء کرام جانتے ہیں۔
الحمدللہ اس کتاب کو پڑھنے کا ہم کو بھی موقع اللہ نے عطا کیا ہے. نبی کی سنتوں کو جمع کرنے، نبی کی جو جو سنتیں ہیں ان تمام سنتوں والی احادیث جس کتاب میں جمع ہے اس کا نام ہے سنن ترمذی. اور اس کتاب کے لکھنے والے حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں جو بھی اللہ کا بندہ اپنے زمانے کے عالم کا ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نبی کے ادب کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کرو علماء کا ادب. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے علماء کا ادب کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ارادہ تھا کہ دین کی بات کو توجہ سے سنیں، اس پر کچھ بات کرنے کا، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی علماء اور مجھے بھی موقع مل جائے تو آپ کے سامنے بات کروں. بڑے خوشی کا موقع ہے. ارادہ تھا کہ مسجدیں حضور کی امت میں کیا درجہ رکھتی ہیں. انشاءاللہ وقت کافی ہو گیا کیونکہ آپ کا علاقہ سردی کا علاقہ ہے. سمجھ میں آئی بات ہے. میں خوشحال نگر تک آ کر گیا ہوں اس سے پہلے. اب اور آدھا گھنٹہ کی پونا گھنٹہ کی بٹھا لیا. سردی میں بیٹھ کو گھر کو گئے، چھینکا آئے. سردی تمہاری ہوں گی، بدنام میں ہوں گا. سمجھ میں طبیعت کی حفاظت کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. زیادہ سننا کمال نہیں ہے، جتنا سنے اس پر عمل کرنا کمال ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سب ضرور سنی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، حضرت کی بات کو ہم نے بغور سماعت